اس سے پہلے ہمیں ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ہے انہوں نے جموں میں پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم سوموار 15 دسمبر کو ہڑتال پہ جائیں گے. چکا جام یہ 1 ڈے ٹوکن سٹرائک ہوگی ہماری. جو ہمارے جموں اور کشمیر کے جو ٹرانسپورٹر ہے وہ جموں سے لے کر کشمیر تک پورا چکا جام رہے گا. جو ہم نے ہمارے مطالبات کے حق میں جو حکومت آج تک نہیں مان رہی ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ جو ان کو ایک پرپوزل ہے گورنمنٹ کو کہ یہ اور منی بسیں یہ ای بسز یہاں لانے جا رہے ہیں 100 جموں میں اور 100 کشمیر میں. اس کے خلاف ایک تو یہ اس کے خلاف ہمارا جو احتجاج گورنمنٹ حکومت لانا چاہتی ہے جس کے لیے ہم نے حکومت کو بارہا ہم اس سلسلے میں سی ایم صاحب سے بھی ملے. ہم نے کہا کہ ہم پہلے ہی متاثر ہوئے ہیں. ہم نے 30-35 سال جو ہمارا یہاں ٹرانسپورٹ چل رہا ہے کشمیر میں یہ پہلے ہی خستحالی کا شکار ہوا ہے. اس میں مزید گاڑیاں لانے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گاڑیوں کی بہتات ہے. یہاں ہم نے بھی یہاں کے ٹرانسپورٹر نے بھی نئی گاڑیاں لائی ہے ایکو فرینڈلی گاڑیاں لائی ہے. ہم نے مطلب ایسی گاڑیاں ہمارے پاس بھی ہے اس وقت جو ہمارے جو ٹرانسپورٹر ہے انہوں نے بھی لائی ہے. ایک تو ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ای بسوں کو یہاں پہ مزید ای بسوں کو متعارف کروانے کا یہ جو ان کی تجویز ہے وہ واپس لی جانی چاہیے. دوسرا جو ای بسز یہاں پہ آلریڈی ہے جو اپنی من مرضی کے مطابق چلتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم جو آر ٹی سی اور ای بسز کا جو اپنا جو گنڈا گردی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں پورے کشمیر میں انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہوا ہے. وہ اپنی من مرضی کے مطابق جس روٹ پہ ان کو مرضی ہے اس روٹ پہ چلاتے ہیں. وہ سری نگر بھی چلاتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ میں بھی جاتے ہیں. وہ ہر جگہ اپنی ایک دوہرا معیار ہے. جموں میں اگر ای بسز ہے وہ کسی لائے عمل کے ساتھ جموں کے ٹرانسپورٹر کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلا رہے ہیں. لیکن یہاں اس کے برعکس ہے جہاں مرضی ہے وہاں چلاتے ہیں وہ آر ٹی سی بھی اور یہ ای بسز بھی. دوسرا مطالبہ ہے انہوں نے ہمیں جو فٹنس فیس ہے اس میں انہوں نے ہمیں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. وہ ایک تو مطلب 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ بھی اگر یہ اس میں بڑھوتری کرتے انہوں نے ہزاروں روپیہ کی بڑھوتری کی. 8,000 کو انہوں نے 22,000 کیا ہے. 10,000 کو انہوں نے 25,000 کیا ہے. ہم اس کے خلاف بھی جو ہمارا جو 1 ڈے ٹوکن سٹرائک ہے ایک دن کا چکا جام ہے یہ اس کی بھی اس سلسلے میں بھی. تیسرا یہ ATS یہ اپنی من مرضی کے مطابق یہاں پہ ATS لگانا چاہتے ہیں کسی ٹھیکیدار کو دینا چاہتے ہیں جو ہمارا فٹنس بورڈ ہے اس کو یہ ATS میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہماری گاڑی والا جاتا تھا فٹنس بورڈ پہ فٹنس کرنے کے لیے. اب جب پرائیویٹ کسی کنٹریکٹر کو باہر کی کسی کنٹریکٹر کو دیا جائے گا وہ اپنی فیس لگائے گا ہمیں وہ اپنی مانوپلی کرے گا. وہ مانوپلی ختم کرنے کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ATS سینٹر یہ بنانا چاہتے ہیں اس کا بھی ابھی یہ انوینس رکھا جانا چاہیے. تیسرا جو ہم نے گاڑیاں دی ہے الیکشن کے دوران یاترا کے دوران آپریشن سندور کے دوران ہمارے جو ٹرانسپورٹروں نے گاڑیاں دی ہوئی ہے سال سے وہ پینڈنگ پیسے ان کے پاس وہ واگزار نہیں کر رہے. ہر ایک سیکٹر کا پیسہ دیا انہوں نے الیکشن کے دوران جو بھی سیکٹر اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں الیکشن میں تو ان کا پیسا دیا گیا. یاترا کے دوران جو بھی انہوں نے گاڑیاں ہمارے دی ہمارا پیسہ واگزار نہیں ہوا. الیکشن میں ہم نے گاڑیاں دی والنٹیرلی دے دی ہم نے گاڑیاں اس ابھی تک وہ پیسے پینڈنگ ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا رقم ہے ہمارے اونروں اور ڈرائیوروں کا جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ واگزار کیا جانا چاہیے. آپریشن سندور میں آپ نے کہا کہ وہ پیسے دے دیں کہاں پہ آپ نے ٹریول کی کہاں پہ اپنی گاڑیاں ہم نے اوڈی میں بارامولہ میں کپوارہ میں جو بارڈر کنگن میں گاندربل سائڈ سے ہم نے جو گاڑیاں دی ہوئی ہے یاترا کے دوران بھی تو الیکشن کے دوران بھی وہ پیسہ ہمیں ابھی نہیں مل رہا ہے.
اس کے خلاف بھی ہم یہ مطلب چکا جام کرنے جا رہے ہیں. ابھی تیسرا جو ہمارا ہے، آپ خود دیکھ لیجیے، ہمارا جو یہ جو اتنی سختیاں یہ برداشت کرنے کے باوجود، اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد ہمارے ڈرائیور یا اونر کی جو کمائی ہوتی ہے 10,000 یا 15,000 روپیہ اس کو بچتے ہیں. لاسٹ میں 1 مہینے کے بعد وہ چالان دیکھتا ہے، چالان میں اس کو وہ پیسہ وہ چالان میں جاتا ہے، جو اس کی کمائی ہوتی ہے وہ چالانوں میں جاتا ہے. کیونکہ ای چالان جو یہ کرتے ہیں، ہم ای چالان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کوئی لائے عمل ہے اس ای چالان کا، کوئی فارمولا ہے اس چالان کا، یہ ویزیبل ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، وہ مجھے دکھانا چاہیے. پیچھے نمبر پلیٹ پہ فوٹو کھینچ کے مجھے بولا جا رہا ہے کہ آپ نے وداؤٹ یونیفارم ہو، آپ نے اوور ٹیکنگ کی ہے، آپ نے رائٹ جمپ کی ہے. لیکن جب میرے پاس کوئی وہ ثبوت ہی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کہ یہ میں نے یہ جرم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یا میرے اونر نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ بھی ایک اس کے خلاف بھی ہم یہ ہڑتال چکا جام ہو رہا ہے. اور ہم یہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے اور بھی مطالبات ہیں، جیسے ای رکشا، ای آٹوز، مطلب جو یہ اپنی من مرضی کے مطابق ڈائیورشن ہماری گاڑیوں کو دیا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ کی یہ جو ای بس ہے یہ سیدھے روٹ پہ جا رہی ہے، ہماری گاڑیوں کے لیے ڈائیورشن 12 کلومیٹر کا روٹ 15 کلومیٹر کا بنایا جا رہا ہے. ان کو کوئی ڈائیورشن نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں ڈائیورشن دیے جا رہے ہیں. ان کو سیدھے چلنے کی اجازت ہے، ہمیں ٹیڑھا کر کے چلایا جا رہا ہے شہری سری نگر میں. تو ہاں، ان کو پرمیشن دیتا ہے، مطلب ہمیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہمیں ڈائیورشن دیتا ہے. ٹریفک جو انفورسمنٹ ونگ ہے وہ ہمیں اپنی من مرضی کے مطابق، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک یہ لائے عمل ہونا چاہیے، وہ بھی گاڑی ہے، میری بھی گاڑی ہے، میری گاڑی کو کیوں آپ ڈائیورشن دیتے ہو؟ اس کو سیدھا چلنے کی اجازت ہے. ایک برابر ہونا چاہیے، کوئی ایک ہی معیار میں دونوں گاڑیاں. یہ 13 میٹر گاڑی ہے، جہاں مرضی ہے وہاں آپ دیکھ لیجیے. پورا جو کنجیشن ہے سری نگر سٹی میں ان کی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے. آؤٹ سائڈ اسٹیٹ گاڑیاں یہاں چلائی جا رہی، کوئی پوچھتا نہیں ہے ڈیکنجسٹ کہاں سے. یہ ڈیکنجسٹ کے نام پہ، ابھی پولوشن کے نام پہ ہمارے ساتھ جو مظالم ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹروں پہ، اس کے خلاف ہم چکا جام کرنے جا رہے ہیں. اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، یہ جو ہم چکا جام یہ سوموار کو کرنے جا رہے ہیں، 15 دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم گورنمنٹ کو 7 دن کی مہلت دیتے ہیں. 7 دن کے بعد اگر ہمارے مطالبات، یہ جائز مطالبات حل نہیں کیے گئے تو ہم جموں کشمیر کے سارے ٹرانسپورٹر انڈیفینٹ اسٹرائک پہ جائیں گے.